أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ایک بینر پر غلط اعلان چھپ گیا. سب سے پہلے میں جمعیت علماء کے اپنے تمام ذمہ داران، اراکین منتظمہ اور وابستگان سے یہ گزارش کر دوں کہ جمعیت علماء کے چھوٹے بڑے ہر پروگرام کا یہ اصول اور ضابطہ ہے کہ اگر کسی مقامی جمعیت کا کوئی پروگرام ہوتا ہے تو مقامی صدر کی صدارت میں ہوتا ہے. جمعیت علماء ضلع تھانہ یہ اپنی مقامی یونٹوں سے تشکیل پاتی ہے اور الحمدللہ اس وقت جمعیت علماء ضلع تھانہ کی مقامی کل 11 یونٹیں 11 کوکب. 11 یونٹوں میں سے ایک بہت ہی اہم ثروت مند متمول افراد سے بھرپور ہماری ایک مقامی یونٹ جمعیت علماء نوی ممبئی ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہاں صرف ثروت ہی اور مال ہی کا ذکر ہے. ماشاءاللہ بہت ہی لائق و فائق باصلاحیت ذی استعداد علماء کرام اس کے اہم مناصب کے اوپر فائز ہیں. حضرت مولانا حیات اللہ نعیم قاسمی صاحب مدظلہ العالی بہت ہی مجھے ہوئے شاعر بھی ہیں اور اللہ تبارک و تعالی نے علمی تفوق سے بھی نواز رکھا ہے. ہمارے بزرگ ہیں، بڑے عالم دین ہیں، وہ اس مقامی یونٹ کے صدر ہیں. اسی طرح ہمارے محترم دوست حضرت مولانا مفتی محمد اعلم صاحب دامت برکاتہم یہ اس یونٹ کے بہت ہی لائق و فائق قابل قدر جنرل سیکریٹری. یہ ہمارے سامنے مولانا محمد احمد صاحب ہیں. حضرت مولانا اشرف صاحب حلیمی ہیں. حضرت مولانا اظہار احمد صاحب غفرانی ہیں. حافظ اسعد اللہ صاحب ہیں. اور اس طرح سے ماشاءاللہ علماء کرام کی ایک بہت اچھی یہاں پر جماعت اور ٹیم ہے اور انہی کی قد و کاوش کے نتیجے میں جمعیت علماء نوی ممبئی کو ایک مقامی یونٹوں میں امتیاز حاصل ہے. آپ اچھی طرح سے واقف ہوں گے کہ جب یہاں نئی یونٹ قائم ہوئی تھی اس وقت
ہمارے دوستوں کے اندر جو حوصلہ تھا، جو جذبہ تھا، اور جمعیت کے کاز کو آگے بڑھانے کے لیے جو انہوں نے ولولہ دکھایا تھا، اس کی پذیرائی صرف صوبائی ذمہ داران نے نہیں، مرکز کے ذمہ داران نے بھی کی تھی۔ ایک بہت بڑا قومی یکجہتی کے عنوان پر نوی ممبئی جمعیت کے زیر اہتمام میرے محترم بزرگوں اور دوستوں یہاں اجلاس منعقد ہوا تھا، جس میں ہم سب کے مخدوم و محترم جانشین شیخ الاسلام حضرت مولانا سید ارشد مدنی مد ظلہ العالی جیسی بزرگوار شخصیت اس اجلاس کے اندر جلوہ افروز تھی، اور حضرت کے علاوہ مختلف مذاہب اور مختلف دھرم کے لوگ اس اسٹیج کے اوپر جمع ہوئے تھے۔ اور آپ نے وہ منظر بھی شاید یاد رکھا ہوگا کہ حضرت نے مذہبی دھرم گروؤں کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر کے قومی یکجہتی کو فروغ دینے کا اعلان کیا تھا کہ یہاں مختلف رنگ، مختلف تہذیب اور مختلف مذہب کے لوگ رہتے اور بستے ایک عرصے دراز سے چلے آئے ہیں۔ انگریزوں کے ناپاک قدم پڑنے سے پہلے اس ملک کے اندر مذہبی منافرت کا کوئی سلسلہ نہیں تھا۔ چنانچہ آپ تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ مسلم حکمرانوں کی دست و بازو بن کر کے میرے دوستوں برادران وطن چلا کرتے تھے۔ فوجی یونٹوں کی سربراہی غیر مسلم بھائیوں کے ہاتھ میں دی جاتی تھی۔ اسی طرح جو غیر مسلم حکمراں گزرے ہیں، مراٹھوں میں خاص طور پر چھترپتی شیواجی کا نام سنا جاتا ہے، بڑے ادب اور احترام سے وہ نام لیا جاتا ہے۔ آپ ہر شہر کے اندر شیواجی کا اسمارک پائیں گے۔ ان کی فوج کے اندر میرے محترم بزرگوں اور دوستوں بڑے بڑے عہدوں اور منصب کے اوپر مسلمان ملے، تو مذہب کے نام پر کوئی تفریق نہیں تھی اس ملک کے اندر انگریزوں کی آمد سے پہلے۔ یہ تو انگریز کے ناپاک قدم پڑے، مذہبی منافرت کو انہوں نے فروغ دیا، اور وہی جو لفظ بار بار انگریزی کا دہرایا جاتا ہے، ڈیوائیڈ اینڈ رول، لڑاؤ اور حکومت کرو، اپنے قدم کو جماؤ۔ اس کے اوپر تو اس وقت حضرت مولانا سید ارشد مدنی مد ظلہ العالی کا چشم کشا بصیرت افروز مفصل و مقصود خطاب ہوا تھا قومی یکجہتی کے عنوان پر، اور پھر حضرت نے کھڑے ہو کر کے تمام مذاہب کے جو ذمہ داران وہاں موجود تھے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر کے یہ اعلان کیا تھا کہ نہیں، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیٹھ بیٹھنا۔ کسی مذہب اور دھرم کے اندر یہ تعلیم میرے محترم بزرگوں اور دوستوں نہیں ملے گی کہ انسانیت آپس میں جوتم بیدار دست و گریبان رہے، لڑائی کرے، تنازعات اور انتصار کا ہمیشہ سے بالکل نہیں ملے گا۔ انسانی ہمدردی کا درس، خیر خواہی کا درس اور سبق میرے محترم بزرگوں اور دوستوں ہر مذہب کی تعلیمات کا ایک بنیادی حصہ ہے۔ تو مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا۔ ہندی ہیں ہم، وطن ہے ہندوستان ہمارا، اس ہندوستان کے اندر بسنے والا ہر مذہب کا پیروکار بحیثیت قوم ہندی ہے، بھارتی ہے، ہندوستانی ہے، اور
اسے یکجہتی کا، اپنے دوسرے بھائیوں کے ساتھ برادرانہ ربط و تعلق کا اظہار کرنا چاہیے، غم اور خوشی میں شرکت کرنی چاہیے۔ یہ درس میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اپنے اپنے مذہب اور اپنی اپنی شناخت کے تحفظ کے ساتھ، اس میں کسی قسم کی آپ مداخلت کی بغیر کسی مداہنت کے آپ اسلام کی جو بنیادی تعلیمات ہیں ان سے کسی قسم کا کوئی سودا نہیں کیا جائے گا۔ اس کے باوجود بھی ہم پیار اور محبت کے ریت کو، رواج کو پروان چڑھا سکتے ہیں۔ انسانی اصولوں پر میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اگر نگاہ رکھیں تو چل سکتے ہیں۔ مل جل کر کے ایک عرصے سے گنگا جمنی تہذیب یہاں کی ضرب المثل رہی۔ میرے دوستوں اسی تہذیب کو رواج دینے کے لیے ملک کے چپے چپے میں حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہ العالیہ کے بڑے بڑے اجلاس ہوئے۔ اسی کی ایک کڑی آپ کے نوی ممبئی کے اندر بھی ہوئی تھی۔ اس وقت لوگوں کے اندر ایک جوش تھا، ایک جذبہ تھا، ایک حوصلہ تھا، اور جمعیت علماء ضلع تھانہ کو صوبے سے جو کچھ بھی ہدایت ملتی تھی اور پھر ضلع اپنی مقامی یونٹوں کو وہ ہدایت ارسال کرتا تھا، تو آگے بڑھ کر کے لبیک کہنے والوں میں ایک مقامی یونٹ ہماری ممبرہ کے صدر محترم موجود ہیں، بطور شاہد اور گواہ کے حافظ لقمان احمد صاحب موجود ہیں۔ جس طرح ممبرہ کوسا ماشاء اللہ وہاں کی مقامی یونٹ، اسی طرح سے بھیونڈی کے اندر، نوی ممبئی کے اندر، میرا روڈ کے اندر ایک عجیب قسم کا بلبلہ اور جذبہ تھا، اور خیر کے کاموں میں مسابقت ہو رہی تھی۔ لیکن حضرت مولانا حبیب اللہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ کا بار بار تکرار کے ساتھ یہ تأثر ہے کہ اس وقت جمعیت علماء نوی ممبئی کے اوپر ایک قسم کا جمود اتاری ہے، وہ تعطل کا شکار ہے۔ دوست اور احباب سب وہی ہیں، ماشاء اللہ وابستہ ہیں، جڑے ہوئے ہیں، لیکن کچھ سرد مہری نظر آ رہی ہے۔ اس لیے پوری یونٹ کو بیدار کرنے کی اور انہیں کاموں کے لیے جگانے کی اس وقت بہت ضرورت ہے۔ میں واقعی نہیں آتا، حضرت مولانا حیات اللہ صاحب قاسمی، حضرت مولانا مفتی محمد عالم صاحب مدظلہ العالی اور ان کے رفقا سے معذرت کر لیتا۔ الحاج حافظ محمد عارف انصاری جو جمعیت علماء ضلع تھانہ کے جنرل سیکریٹری ہیں، میری اس آمد سے ناراض تو نہیں ہے، لیکن بہت زیادہ خوش بھی نہیں ہیں کہ وہاں کو بحیثیت نگراں حضرت مولانا عبد الوہاب صاحب قاسمی صدر جمعیت علماء ممبرہ کوسا اور حافظ لقمان احمد صاحب مدظلہ العالی ناظم اصلاح معاشرہ ضلع تھانہ، ان دونوں کی نگرانی کے لیے نام وہاں لکھا ہوا ہے، تو آپ کیوں چلے جا رہے ہیں؟ لیکن حضرت مولانا حلیم اللہ صاحب دامت برکاتہم کے اس تأثر کو میں آپ حضرات سے شیئر کرنے اور بتانے کے لیے یہ نیت کر کے آ گیا۔ 4 بجے کا چلا ہوں، 7 ساڑھے 7 بجے پہنچا ہوں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ماشاءاللہ یہاں کام کرنے والے علماء کرام کی، قراء کی، حفاظ کی، شعراء کی، انشاء پرداز لکھاڑوں قلمکاروں کی، اسی طرح معززین شہر کی، دانشور طبقے کی، متمول افراد کی، ثروت مندوں کی، اور ملی کاموں میں بیداری کا ثبوت پیش کرنے والے عام نوجوانوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ لیکن سرد مہری قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، تب کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے۔
ہمارے عروج کا بھی ایک دور تھا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، پڑھیے تاریخ۔ ہمیں تو ہماری تاریخ کہاں سے مربوط رکھنی ہے؟ اپنے آقا تاجدار مدینہ، فخر موجودات، سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والرسل، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات سے اور آپ کے سیرت و کردار سے ہمیں میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اکتساب فیض کرنا ہے۔ آپ کی مجلس سے، آپ کی درسگاہ سے براہ راست فیض یافتہ بزرگوں نے، صحابہ کرام نے اپنے دلوں کے اندر جو احساس ذمہ داری پیدا کیا تھا، اور جو کل تک بدو اور گمار کہے جانے والے لوگ تھے، جنہیں اونٹوں کی میگنیوں سے کھیلنے والا کل تک کہا جاتا تھا، ایک ایسی ریاست جس پر اس زمانے کے دو بڑے بڑے سپر پاور ایران اور روم، قیصر و کسریٰ، وہ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں خلیج کی اس ریاست کے اوپر کبھی للچائی ہوئی نظر نہیں ڈالتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس زمانے میں بھی جغرافیائی حدود کو بڑھانے کا ایک پیمانہ تھا۔ کچھ نفع کی امید ہو تو اپنے جغرافیہ کو بڑھایا جائے، اپنی قلم رو کو وسیع کیا جائے، اپنی سلطنت کو طویل کیا جائے۔ لیکن ان بدوؤں میں، ان گنواروں میں، ان گھاٹیوں میں، ان وادیوں میں جہاں سبزہ زار اگتا ہی نہیں، غلے ہوتے ہی نہیں، کون جائے گا مکہ مغز ماری کرنے کے؟ اس زمانے کی یہ بڑی سلطنتیں بھی کبھی عرب کے اوپر حرص و طمع کی کوئی نظر ڈالنے کو تیار نہیں تھی۔ ایسے گرے ہوئے بدو اور گمار قسم کے لوگ تھے میرے دوستوں۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے جب انہوں نے فیض اٹھایا تو ان کے دلوں میں جو جلا، جو روشنی اور جو ایمانی نور اور اعلاء کلمت اللہ کا جذبہ اور انسانی ہمدردی اور غمخواری میرے دوستوں پیدا ہوئی، وہ اب قیامت تک کے لیے امر ہو کر کے رہ گئی۔ نہ اس جیسی پاک باز جماعت اس سے پہلے عام انسانوں کی دیکھی گئی، اور نہ اس کے بعد قیامت تک اس کی توقع ممکن۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں لوگ گستاخی کر جاتے ہیں، انہیں سمجھنا ہے، ہم نے سمجھانے میں کمزوری ہے۔ صحابہ بھی تھے، کہاں نکلے تھے؟ مسلمانوں کے بیچ میں نکلے تھے کیا؟ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی جس وقت بعثت ہو رہی ہے، کیا کفر اور شرک سے اٹا ہوا وہ معاشرہ نہیں تھا جس سماج اور معاشرے کے اندر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آنکھیں کھولتے ہیں اور پھر ایک عمر کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو مبعوث کیا جاتا ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، پہلی وحی لے کر کے آتے ہیں تو وہ کون سا معاشرہ تھا؟ کفار سے بھرا ہوا معاشرہ تھا، شرک سے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں آباد وہ معاشرہ تھا۔ اسی بیت اللہ کے اندر کتنے بت رکھے ہوئے تھے، ہر ایک اپنے بت کی پوجا اور پرستش کر کے مطمئن اور سرشار تھا، اسی کو مشکل کشا سمجھتا تھا، اسی سے راز و نیاز کی باتیں کرنے کے لیے اپنے ذہن کا سکون فراہم کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ یہی سب تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک آوازہ بلند کیا،
فاران کی چوٹیوں سے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اس ایک کلمے پر آ جاؤ، کامیاب ہو جاؤ، تمہاری دنیا بھی بن جائے گی، تمہاری آخرت بھی سمجھ جائے گی۔ تم نے تو اپنی دنیا کو بھی تباہ و برباد کر کے رکھ لیا ہے، صرف آخرت فراموش نہیں ہو، صرف خدا سے غفلت نہیں ہے، یہ تو بہت بڑی غفلت ہے۔ انسان اپنے پروردگار کو، اپنے خالق و مالک کو بھول کر کے زندگی گزارے، سب سے بڑا مجرم اس کائنات کا بھائی، جو اپنے خدا کے ساتھ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں وفاداری کا ثبوت پیش نہ کرے، اس سے بڑا غیر ذمہ دار مجرم کون کہلائے؟ جس نے اس کو پیدا کیا، اس کی ربوبیت فرمائی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، سارا نظام کس نے دیکھا؟ ماں کی رحم کی کال کوٹری میں نطفے کو پروان چلانے والی ذات کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے سوال بھی کیا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، جس کریم پروردگار نے تجھ پر لطف و مہربانی کی، ہر وقت موسلادھار بارش برسائی، اس رب کریم سے آخر تجھے کس چیز نے بہکا دیا؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، جس نے تیری تخلیق کا سارا انتظام کیا، تجھ کو ایک ہینڈسم شکل و صورت اور قد و قامت عطا کی، اور پھر تجھے روئے زمین کے اوپر برپا کیا۔ آج تھوڑا سا ذہن آ گیا، تھوڑا شعور آ گیا، ذرا سی تعلیم میں آگے بڑھ گئے، پنڈلیوں میں گھوٹے بھر گئے، بازوؤں میں طاقت آ گئی، تو اپنے پروردگار ہی کو بھول گیا۔ حالانکہ اللہ کا یہ بھی ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی مٹی سے ہم نے اٹھایا ہے، اسی میں دوبارہ لے کر کے جائیں گے، اور ایک مرتبہ پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم کو اٹھائیں گے اور پیدا کریں گے، میدان محشر میں جمع ہو کر کے سب کو اپنے ایک ایک قدم کا، ایک ایک سانس کا حساب میرے محترم بزرگوں اور دوستوں پیش کرنا ہے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے ہمارے اکابر نے، صحابہ کرام نے سیکھا، صحابہ سے تابعین نے، تابعین سے تبع تابعین نے، محدثین نے، مجتہدین نے، اسلاف نے، بزرگوں نے، اسی سلسلے کی میرے محترم بزرگوں اور دوستوں کڑیاں ہی تو ہم سے آ کر کے جڑتی اور ملتی ہیں۔ کاش کہ ہم بھی صحابہ کرام جیسی حساسیت کا ثبوت پیش کرتے، اور جو ذمہ داری اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے ہمارے کاندھوں کے اوپر ڈالی گئی ہے، اس ذمہ داری کا احساس کرتے۔ ایسا نہیں ہے کہ ناپید ہو چکے لوگ، آج بھی ہیں لیکن کم، اگر ہیں بہت سارے لوگ تو معیار کمزور ہے۔ ہمارے جذبات میں وہ انگڑائی اور باک پن نہیں ہے جو ہمارے بزرگوں کے، میرے محترم بزرگوں اور دوستوں حوصلوں کے اندر تھی۔ اگر وہ بھی ہماری طرح سے خاموش بیٹھ گئے ہوتے انگریزوں کی آمد کے بعد، تو اس ملک کے اوپر کبھی ترنگا لہرا پاتا؟ 1601 میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے ایک تجارتی قافلہ اپنا قدم بنگال کی سرحد پر رکھتا ہے، اور آہستہ آہستہ میرے دوستوں وہ اپنے قدم کو جماتا ہے، بڑھاتا ہے، یہاں تک کہ بنگال کے اندر اس نے بڑی مقدار میں انگلستان سے
پہلے ہتھیار امپورٹ کر لیے، منگوا لیے، اور پھر تجارت کے نام پر فوجیوں کی نفریاں آنی شروع ہوئیں۔ پوری ایک ٹیم مزاحمت کے لیے انہوں نے تیار کی، اور آپ پڑھیے تاریخ میں پلاسی کے میدان کے اندر انہوں نے اپنی ریشہ دوانیوں سے اور ہمارے درمیان میں غداروں کو پیدا کر کے ان کی غداری کے نتیجے میں سراج الدولہ کو شکست دی، اور پھر تو بنگال کے اوپر گویا وہ قابض ہو گئے۔ بنگال پر قبضہ کرنے کے بعد مزید اپنی فوجی طاقت میں اضافہ کیا، آلات حرب و ضرب بڑی مقدار میں منگائے، اور پھر آپ جانتے ہیں کہ بنگال سے دہلی کی طرف نہیں، پہلے دکن میں شیر میسور ٹیپو سلطان سے مزاحمت کا میرے دوستوں کارزار اور پیکار کا انہوں نے من بنایا، اور لا کر کے اپنی فوج ٹیپو سلطان کے سامنے کھڑی کر دی۔ 1799 کے اندر حضرت ٹیپو سلطان کو شہید کر دیا۔ وہاں بھی اپنوں کی غداری کام آئی۔ وہ مرد میرے دوستو ایسا قلندر مرد تھا کہ جب تک وہ بھارت کی سرزمین کے اوپر باحیات تھا، انگریزوں کی یہ ہمت نہیں تھی کہ وہ کہہ سکیں یہ ملک ہمارا۔ لیکن جیسے ہی سلطان ٹیپو کی شہادت کا واقعہ پیش آتا ہے، اس وقت کا جرنیل یہ اعلان کرتا ہے کہ اب یہ ملک ہمارا ہے۔ اب ہمت بن گئی، اور پھر اس کے بعد اس ملک کے اندر جو جاگیردار تھے، جو نواب تھے، راجے مہاراجے تھے، ان کو آپس میں انگریزوں نے لڑانا شروع کیا۔ پورے ملک کے اندر انارکی پھیل گئی، اور میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہر ایک اپنے اقتدار کو بچانے اور اپنے حدود اور سرحد کی حفاظت میں ایسا جٹا کہ پھر اکھنڈ بھارت کی طرف نظر کوئی اٹھا نہیں، آپس ہی میں دست و گریبان کر دیا، ہم کو الجھا کر کے رکھ دیا، اور اس نے اب دھیرے دھیرے راستہ تلاش کیا دہلی تک پہنچنے کا۔ صرف 4 سال کے عرصے میں سلطان ٹیپو کی شہادت کے بعد صرف 4 سال کی مدت گزرتی ہے۔ 1803 میں دہلی کے تخت نشین نام کے سلطان اور بادشاہ سے پورے تمطراق کے ساتھ یہ انگریز عہد لے لیتا ہے کہ خلق و خدا کی ملک آپ کا، بادشاہ سلامت کا، لیکن اب حکومت جو چلے گی وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی چلے گی، ہماری چلے گی، حاکم حکمراں ہم ہوں گے۔ اسی وقت میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس میں ہمت ہو سکتی جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت سے اکتساب فیض کیا تھا، اسی کی یہ ہمت اور جرأت ہو سکتی تھی، ورنہ انگریزوں کے سامنے زبان کھولنا مطلب یہ کہ ایسا جرم ہے کہ اب اس جرم کی پاداش میں کیا کچھ نہیں ہو سکتا ہے، تصور نہیں کر سکتے آپ۔ لیکن ایک بوریا نشین عالم دین حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نور اللہ مرقدہ نے اس معاہدے کے طے ہو جانے کے بعد یہ فتویٰ دیا تھا کہ اب یہ ملک غلام ہو چکا ہے، اور اس ملک کے اندر رہنے بسنے والے تمام لوگوں کا، خاص طور مسلمانوں کا یہ فرض بن چکا ہے کہ انگریزوں کو اس دھرتی سے ہٹانے کے لیے اور انہیں اپنے وطن واپس بھیجنے کے لیے عملی طور پر میدان میں اترنا فرض ہو چکا ہے۔ یہ فتویٰ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں کون دے رہا ہے؟
جو قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں صبح و شام بوریے پر بیٹھ کر، چٹائی پر بیٹھ کر بلند کیا کرتا ہے۔ انہوں نے اپنے کنبے اور خاندان کے لوگوں کو بلایا، اپنے مریدین کو، اپنے معتقدین کو جمع کیا کہ یہ صرف زبانی جمع خرچ سے کام بننے والا نہیں ہے، اب اس فتوے کے اوپر رد عمل بھی آئے گا، ہمیں میدان میں اترنا پڑے گا، لیکن اس سے پہلے جتنی جلدی ممکن ہو سکے پورے ملک کے اندر لوگوں کو یہ خبر ہو جانی چاہیے۔ اس زمانے میں یہ موبائل نہیں تھا، ٹیلی فونک سسٹم نہیں تھا، مواصلاتی تیز رو کوئی نظام نہیں تھا، لوگوں کے گھروں پر جا کر کے بتانا پڑتا تھا۔ اپنے مریدین کو، گھر کے لوگوں کو حضرت سید احمد شہید بریلوی علیہ الرحمہ کی قیادت میں ایک کام سونپ دیا کہ جاؤ اور ملک کے ہر باشندے کو جہاں تک تم پہنچ سکتے ہو باخبر کرو کہ اے لوگوں تم غلام ہو چکے ہو، پہلے تم اپنی مرضی کے مالک تھے، اب تم اپنی مرضی کے مالک نہیں رہ گئے ہو، انگریز اب اس ملک کی قسمت کے فیصلے کرے گا، اب اس کے اشاروں پر تمہیں رقص کرنا پڑے گا، اب تم اپنی مرضی کے مالک نہیں رہ گئے ہو، غلامی کی لعنت اور غلامی کا طوق تمہاری گردن کے اندر آ چکا ہے، اب تم پابند سلاسل بن چکے ہو، انگریزوں کی مرضی پر تم کو چلنا پڑے گا۔ اپنے گھر میں آزاد فضا میں بھی رہ کر کے آدمی بسا اوقات اپنی مرضی کے اوپر نہیں چل پاتا، کیا ماحول دیکھ کر کے ہم اس بات کو سمجھ نہیں سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور پوری حساسیت کے ساتھ ملت کی کشتی کو پھینک کر کے ساحل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ مفتی محمد عالم صاحب نے یہ کہا کہ ہم نے غیر حساسیت کا مظاہرہ اگر کیا تو ظاہر سی بات ہے ہماری نسلیں ہمارے ہاتھوں سے نکلتی جا رہی ہیں، مزید نکلیں گی، دین و ایمان سے، اللہ اور رسول سے، اعلاء کلمت اللہ سے، دین کی تعلیم تدریس سے، دعوت اور تبلیغ سے ان کا رشتہ اگر کمزور ہوا، جمعیت سے، جماعت سے، جامعات سے اگر کمزور ہوا ان کا رشتہ تو یقیناً یہ بگڑیں گے، اور پھر جب بگڑ کر کے اللہ کے بارگاہ میں پہنچیں گے تو صرف وہی مجرم نہیں ٹھہرائے جائیں گے، ان کے سرپرستوں کو، والدین کو بلایا جائے گا اور سوال ہوگا ماذا ادبتہ وماذا علمتہ، ہم نے یہ پھول جیسا بچہ تمہاری گود میں دیا تھا، تم نے اس کو اور اس کے پورے کاغذ کو ایمان کے رنگ سے، دین کے رنگ سے رنگین کیوں نہیں کیا؟ یہ واہیات کاموں میں کیوں مبتلا ہو گیا؟ یہ سود خواری کی لعنت میں کیوں گرفتار ہو گیا؟ یہ شراب نوش کیسے بن گیا؟ یہ جوا سٹہ میں کیسے گرفتار ہو گیا؟ یہ بدکاری میں اور دین بیزاری میں، روشن خیالی میں مبتلا ہو کر کے ملحدین کے ساتھ کیسے ساز باز کرنے لگا تھا؟ تم نے آخر اس کی کیا دیکھ بھال کی تھی؟ ماذا ادبتہ وماذا علمتہ، یہ تمہاری تربیت کا، تمہاری تعلیم و تعلیم کی کمزوری کا نتیجہ ہے۔ یہ بھی مجرم ہے، تم بھی مجرم ہو، چلو سب کو جہنم کے دہکتے ہوئے انگاروں میں دھکیلا جائے گا۔ یہ فیصلے ہونے والے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میرے دوستو، ہمارے بزرگوں نے پوری حساسیت کا مظاہرہ کیا۔ اس ملک کے اندر انگریز آ رہے تھے، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے ان کے پھیلتے ہوئے قدموں کو دیکھا اور کس طرح سے وہ اس دھرتی کے اوپر سونے کی چڑیا کے پر کو پترنے پر کس طرح سے وہ محنت کر رہے ہیں، ان ساری باتوں کو پوری باریک بینی سے دیکھا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ حضرت نے اپنی تصنیفات کے اندر اشارات کر دی، اور ان کو بھگانے کی جو تدبیریں تھیں
ان تدبیروں کو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اپنی کتابوں کے اندر لکھ دیا تھا، اور انہی کے فرزند اکبر حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے دور میں جب انگریزوں کا یہ تمطراق آیا کہ اب حکومت ایسٹ انڈیا کمپنی کی ہوگی، تو اسی مرد قلندر نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ اب یہ ملک غلام ہو چکا ہے، اور پھر اپنے متعلقین کو، اپنے گھر گھرانے کے لوگوں کو حضرت سید احمد شہید بریلوی جو ان کے عاشق زار مرید اور ارادت مند تھے، ان کی قیادت میں لگا دیا کہ ملک کا دورہ۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بڑی آسانی سے آزادی حاصل ہو گئی تھی اس ملک کو؟ انگریز اس لیے یہاں نہیں آیا تھا کہ ہم کو یہاں سے جانا ہے، وہ تو اندلس کی تاریخ دہرانے کے لیے آیا تھا، جہاں پر مسلمانوں کا میرے دوستو ایسا دبدبا تھا کہ 800 سال تک تقریباً وہاں مسلمانوں کے حکم، اور یہاں پر بھی اتنے ہی تقریباً آس پاس برسوں تک مسلمان حکمران رہے کہ نہیں؟ وہاں پہ انگریز قابض ہوا تو یہ اعلان کرنے میں کامیاب ہو گیا کہ جسے عیسائی بن کر کے رہنا ہے اس کے لیے تو اندلس کی قلم رو میں جگہ ہے، لیکن جسے اپنا مذہب پیارا ہے اس کے لیے اس ملک کی سرحدیں تنگ ہیں، وہ نکل جائے یہاں سے۔ یعنی عیسائی بن کے رہنا ہے تو اندلس میں رہ سکتے ہو، اپنا مذہب اگر آپ کو پیارا ہے تو سرحد سے آپ نکل جائیے، آپ کو اس سرحد میں رہنے کی اجازت۔ وہی تاریخ دہرانے کے لیے انگریز یہاں پر آیا، وہاں کامیابی ملی اس کو، آپ دیکھیے جا کر۔ اب کچھ آہستہ آہستہ نظام کے اندر میرے محترم بزرگوں اور دوستوں ٹھیک ہے، ڈھیل ہے، لیکن بہرحال قابض تو وہی ہیں، حکمران تو وہی ہیں۔ انگریز یہاں پر بھی اسی نیت کو لے کر کے آیا تھا کہ پورے ملک کو عیسائیت کے رنگ میں رنگ دینا، اور اس کے سامنے اگر سب سے بڑا کوئی خطرہ تھا تو یہی علماء امت، یہ بوریہ نشین تھے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نور اللہ مرقدہ کے فرزند نے فتویٰ دیا، اور اس فتوے کی کاپیاں تقسیم کرنے کے لیے حضرت شاہ اسماعیل شہید، حضرت سید احمد شہید کی بزرگان دین چلے ہیں۔ آگے بڑھ کر کے میرے دوستو حضرت حاجی اللہ مہاجر مکی، پیر ضامن شہید حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، ہمارے یہ اکابر بزرگان دین کا پورا قافلہ ملے گا جو اس راستے میں کام آتا رہا ہے، ملک کی خدمت کرتے کرتے صرف اپنا مال، اپنی صلاحیت نہیں۔ سید احمد شہید کیوں کہلاتے ہیں؟ بالا کوٹ کے میدان میں انگریزوں سے لڑتے لڑتے میرے دوستوں شہادت کا واقعہ ہے۔ سید اسماعیل شہید کیوں کہلاتے ہیں؟ 1829 کے اندر بالا کوٹ کی پہاڑیوں کے دامن میں ہمارے ان بزرگوں کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ 1857 کی جنگ، جس کے میمنہ اور میسرہ پر دائیں اور بائیں محاذ کو سنبھالنے کے لیے ایک طرف حجت الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی ہیں تو دوسری طرف حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی ہیں۔ پیر ضامن کی شہادت کا واقعہ شاملی ہی کی جنگ میں پیش آئے، جس جنگ میں ہندوستانیوں کی، اب یہاں اس لیے ہندوستانی کہ اس سے پہلے کے میدان کارزار میں اگر آپ دیکھیں گے تو انگریزوں کے بالمقابل 90 تقریباً 1 صدی تک تنہا مسلمان نظر آئے، لیکن شاملی کے میدان میں 1857 میں جو جنگ ہوئی ہے اور یہیں کے لوگوں کو شکست ہوئی ہے، انگریز فتح یاب ہوئے ہیں، اور اس جنگ کا نام انہوں نے غدر کا دیا تھا، حالانکہ وہ اپنے وطن کی
بازیابی کی جنگ تھی جو وطن پرستوں نے شاملی کے میدان میں ہندو مسلم سب نے مل کر کے لڑی تھی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس جنگ میں شکست تو ہوئی ہی ہوئی۔ انگریزوں نے یہ محسوس اچھی طرح سے کر لیا کہ ہمارے راستے کی سب سے بڑی اگر کوئی رکاوٹ ہے تو یہ علماء امت، چنانچہ علماء کو چن چن کر کے پکڑا جاتا تھا، بلکہ عالم نما لباس پہنے ہوئے عام آدمیوں کو بھی پکڑا جاتا تھا۔ کبھی توپوں کے دہانوں پر کھڑا کر کے گولی داغ دی جاتی تھی، گولے داغ دیے جاتے تھے اور فضا میں ان کے چیتڑے اور خون گوشت اڑ جاتے تھے۔ کبھی کھولتے تیل میں جلایا جاتا تھا۔ دہلی سے لاہور تک سڑک کے کنارے دونوں طرف درختوں پر پھانسی کے پھندے بنے ہوئے تھے۔ ہاتھی پر عالم یا عالم نما آدمی کو بٹھایا جاتا تھا، ہاتھی کو پھانسی کے پھندے تک لایا جاتا تھا اور اس انسان کی گردن کو پھندے میں پھنسا کر کے ہاتھی کو آگے بڑھا دیا جاتا تھا۔ ہزاروں کی تعداد میں میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، علماء امت کو، مسلمانوں کی تو گنتی نہیں ہے، بے شمار مسلمانوں کو اس وقت ایسے عقیدت مند مسلمان تھے، اپنے علماء کی آواز پر میرے دوستوں وہ آوازیں نہیں کستے تھے، وہ جملے نہیں کستے تھے، وہ تبصرے نہیں کرتے تھے، وہ تنقیدیں نہیں کرتے تھے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں اور انبیاء ہی کی سوغات کو تقسیم کر رہے ہیں۔ آپ بند کر کے عوام الناس اپنے علماء کے پیچھے سر دھڑ کی بازی لگانے کے لیے تیار رہا کرتی تھی۔ آج تو میرے دوستوں سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، جہاں دیکھو تنقید اور تبصرے کے لیے روشن خیال لوگ کھڑے ہیں۔ ثقافت نئی نئی ابھر رہی ہے، علماء امت کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ میرے دوستوں، اب یہ امت کیسے سبر پائے گی؟ اللہ تبارک و تعالی امت کو علماء امت سے وابستہ رکھے تاکہ ضلالت اور گمراہی سے ان کا تحفظ ہو سکے۔ اپنے آپ کو کسی عالم کے ساتھ وابستہ کر کے رکھیے، ورنہ میرے دوستوں راستہ اچکنے کے لیے، بہکانے کے لیے بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں۔ شاہ راہ جنت بتانے والے تو یہ علماء کرام ہی ہیں۔ بس یہ ہے کہ ہمارے گاؤں دیہات میں یہ کہا جاتا ہے کہ جیسا آپ کا سرمایہ ویسے فاتحہ۔ ظاہر سی بات ہے کہ علماء کے اندر بھی کمزوری آ رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سب کو اپنی اپنی کمی پر جھانکنے کی توفیق عطا فرمائے، کوتاہیوں کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پوری حساسیت کے ساتھ ملی کاموں کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی قافلہ میرے دوستوں آگے بڑھتا ہے۔ شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی کی تحریک ریشمی رومال کی شکل میں نظر آتا ہے۔ کبھی کالا پانی میں خود حضرت شیخ اور شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کے علاوہ شاگردوں کی ایک ٹکڑی پاتا ہے جو شیخ الہند کے ساتھ مالٹا کی قید میں میرے دوستوں صحبتیں ہیں۔ اس کے لیے اسی وطن کی آزادی کے لیے، انگریزوں کے خواب کو چکنا چور کرنے کے لیے کہ ہم تمہارا وہ خواب جو تم نے اندلس میں دیکھا تھا یہاں شرمندہ تعبیر نہیں ہونے دیں، ہم تمہارے قدم پر قدم لگاتے جائیں گے، چاہے اس کے لیے ہمیں اس دھرتی کو آزاد کرانے کے لیے کچھ بھی قربانی پیش کرنی پڑے، ہم سب کچھ پیش کریں گے، لیکن تمہارے باز گزار بن کر کے نہیں رہیں گے۔ یہ ہمارے بزرگوں کا حوصلہ تھا۔ الغرض یہی جماعت حضرت شیخ الہند کے اصول اور خطوط ہی پر سن 1919 میں باضابطہ میرے دوستوں تشکیل کی ایک شکل اختیار کرتی ہے۔ اس لیے میں یا ہمارے تمام اکابر، ہم تو اپنے اکابر کی جوتیاں سیدھی کر کے ہی تھوڑا بہت سیکھتے ہیں۔ ہمارے اکابر یہ بتاتے ہیں
کہ جمعیت علماء باضابطہ تشکیل پاتی ہے سن 1919 کے اندر، لیکن اس کا رشتہ حضرت شاہ ولی اللہ سے مربوط ہے، جڑا ہوا ہے۔ حضرت شیخ الہند کون ہے؟ مولانا محمد قاسم نانوتوی، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی ہی کے فیض یافتہ کن، یہی اکابر آگے بڑھتے بڑھتے حضرت شاہ ولی اللہ تک پہنچتے ہیں۔ تو یہ جمعیت علماء ہے جو سن 1919 کے اندر تشکیل پاتی ہے، اور تشکیل کا بھی ایک خاص میرے دوستوں عنوان ہے۔ جب آزادی اس ملک کی دکھائی دینے لگی، قریب تر آنے لگی، آپ جانتے ہیں جن کی کوئی محنت نہیں، وہ بھی تحریک اور تنظیم کی شکل میں اپنے اپنے مسائل لے کر کے کھڑے ہوتے۔ ہمارے بزرگوں نے مشورہ کر کے تنظیم اور تحریک کی یہ شکل بنائی تاکہ پوری طاقت اور پامردی کے ساتھ اپنی خدمات کا اعتراف کروا سکیں، دنیا کے لیے نہیں، اپنے دین کے تحفظ کے لیے۔ انگریزوں کے پادری جب آئے اور ہمارے بزرگوں نے محسوس کیا کہ یہ صرف ہندوستان کے سرمایہ پر قبضہ کرنے، اس کی زمین پر قبضہ کرنے کے لیے نہیں، بلکہ یہ تو یہاں بسنے والی تمام مذہبی اکائیوں کے دماغ پر، دل پر قبضہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ہر مذہب سے دستبردار کر کے عیسائیت کے رنگ میں رنگنے کا ایک مقصد لے کر کے یہ وارد ہوئے ہیں، تب فتویٰ دی۔ ہماری محبت تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اس خاک وطن سے بھی ہے، یہ ہمارے پیغمبر کی سیرت ہے، لیکن مذہب پر جب آنچ آنے لگی تو ہماری محبت دو آتشا ہو آگے بڑھ گئی۔ اس لیے ہمارے بزرگوں نے ہر موقع پر میرے دوستوں آپ دیکھیں گے آگے رہ کر کے قائدانہ کردار پیش کر کے اس ملک کی خدمت کی۔ بالآخر سن 1947 کے اندر یہ ملک آزاد ہوا، اس سے پہلے ہی جمعیت علماء کے اکابر اس ملک کے اندر کانگریس کے جو بڑے لیڈران تھے ان سے یہ عہد نامہ لکھواتی رہی ہے، آج بھی اس کی کاپیاں موجود ہیں جمعیت علماء نئی دہلی کے دفتر میں، کہ جب بھی یہ ملک آزاد ہوگا انگریزوں کے ناپاک پنجے سے، ہم اس کو واگزار کرائیں گے، تو پھر یہاں جو دستور اور آئین تشکیل پائے گا وہ سیکولر ہوگا، اس میں جمہوریت کی رونق اور رعنائی ہوگی، کسی مذہب کی چھاپ نہیں ہوگی۔ حکومت ہر مذہب کے ماننے والے کی محافظت کرے گی، نگہداشت کرے گی۔ حکومت کی یہ ذمہ داری ہوگی کہ اگر کسی مذہب کا ماننے والا دوسرے مذہب کے ماننے والے کے خلاف عرضہ سرائی کرتا ہے، بدزبانی کرتا ہے، اس کے خلاف کچھ بولتا کہتا یا رکھنے پیدا، حکومت اس رکھنے کو دور کرنے کے لیے پابند عہد ہو۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمارے جمعیت علماء کے اکابر نے خاص طور پر شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی، حضرت مولانا ابوالکلام آزاد، جن کا اگر رشتہ کانگریس سے تھا تو جمعیت علماء سے بے انتہا گہرا رشتہ تھا۔ وہ کہا کرتے تھے اگر ایک طرف کانگریس کا تقاضا ہو اور ایک طرف جمعیت علماء کا، تو کانگریس کے تقاضے کو پس پشت ڈالا جا سکتا ہے، لیکن جمعیت کے تقاضے کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ وہ جمعیت علماء ہند کی ورکنگ کمیٹی کے رکن رکین تھے، انہی کی نشاندہی تھی جو آج مسجد عبد النبی کے آس پاس میں جمعیت علماء کا میرے دوستوں ایک کر و فر سے بھرا ہوا مرکزی نظام برپا ہے۔ تو حضرت مولانا ابوالکلام آزاد نور اللہ مرتبہ کی نشاندہی تھی، جمعیت علماء کا دفتر اس کی نشاندہی حضرت تھی۔ تو بہرحال ملک آزاد ہوتے ہی تقسیم کا شکار ہوا کہ نہیں ہوا؟ اس وقت بھی جتنی بڑی بڑی تنظیمیں تھیں ایک ایک کر کے چلی گئیں، جتنے نواب تھے، بڑے بڑے سرمایہ دار متمول لوگ تھے،
ایسے گھر گھرانے منتقل ہو گئے۔ جمعیت علماء اور اس کے اکابر نے یہاں لٹے پٹے کمزور مسلمانوں کی ڈھارس بندھانے کا میرے محترم بزرگوں اور دوستوں کام کیا۔ 1947 سے پہلے کی تاریخ میں جمعیت علماء الیکشنی سیاست میں بھی حصہ لیتی تھی، لیکن تقسیم وطن کا مسئلہ یہ اتنا المناک تھا کہ اب کمر ٹوٹ چکی تھی۔ اب ملت کو سنبھالنا، ان کی اشکسوئی کرنا، ان کے آنسو پوچھنا اور ان کے اس حوصلے کو بلند کرنا کہ یہ تمہارا وطن ہے اور اپنے وطن میں پوری آزادی کے ساتھ اپنی شناخت اپنے مذہب کے ساتھ جینے کا اپنے اندر حوصلہ پیدا کرو، یہ اتنا بڑا کام تھا کہ الیکشنی سیاست کا موقع ہی نہیں تھا۔ ہمارے بزرگوں نے الیکشنی سیاست سے کنارہ کش ہو کر کے ملی تشخصات کو بچانے اور ملت کی ڈھارس بندھانے کا جو میرے دوستوں کام کیا ہے، ان کا احسان ہے کہ آج ہماری جماعتیں آزادانہ ماحول میں ملک ہی نہیں بیرون ملک میں جا کر کے اپنا کام کرتی ہیں کہ نہیں کرتی ہیں۔ ہم اپنے تعلیمی ادارے مکاتب و مدارس بنانے کے لیے آزاد ہیں، ان میں معلم اور مدرس رکھنا، اذان کے لیے مؤذن، امامت کے لیے امام، اس سب چیزوں کے اندر جو ہمیں آزادی ملی ہوئی ہے، مسجد کی تعمیر کرتے ہیں، مدرسوں کی، خانقاہوں کی، مزارات کی میرے دوستو دیکھ بھال کا سارا نظام ہم اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں۔ جانتے ہیں ہمارے بزرگوں نے جو یہاں کی دستور ساز کمیٹی ہے، اس کمیٹی کے اندر رہ کر کے انہوں نے کام کیا ہے، اور مذہبی آزادی کی جو شقیں میرے محترم بزرگوں اور دوستوں پائی جاتی، ہمارے بزرگوں نے اس میں بہت بڑا کردار جمعیت علماء نے ادا کیا ہے۔ تو یہ ملک جمہوری ملک ہے، یہاں ہر ایک کو اپنے مذہبی تشخص کے ساتھ جینے کا حق آئین نے دیا ہے۔ اسی لیے میرے دوستو جب کبھی کوئی بات سامنے آتی ہے تو ہم اپنے مقدمات عدالتوں میں لے کر کے پہنچتے ہیں کہ نہیں پہنچتے ہیں۔ بات طویل ہوتی جا رہی ہے، مجھے تو صرف ایک بات، ایک جملہ میں نے مفتی محمد عالم صاحب کو بتا بھی دیا تھا کہ اس کا نام تربیتی اجلاس ہے۔ حضرت مولانا سید ارشد مدنی مدظلہ العالی کی ورکنگ کمیٹی میں جب یہ وقف ترمیمی بل کا مسئلہ بالکل پیدا ہوا، بل لایا گیا تھا، ورکنگ کمیٹی میں لوگوں نے تشویش کا اظہار کہ کیوں نہیں جمعیت علماء اس عنوان پر لوگوں کو احتجاج کے لیے ریلی اور جلوس نکالنے کے لیے آواز دیتی ہے۔ یہ ورکنگ کمیٹی کے ذمہ دار احباب میرے دوستو حضرت کی خدمت میں بات رکھ رہے ہیں، حضرت والا نے انہیں تو جواب دیا، تشفی بخش جواب دیا، لیکن پھر یہ کہا کہ پورے ملک کے اندر ایک قسم کی اضطرابی کیفیت ہے، لوگ ہمارے نوجوانوں کے جذبات سے کھیلنے کی کوشش بھی کر سکتے ہیں، جنہیں ووٹ چاہیے وہ مسلمانوں کے جذبات سے کھیل کر کے روڈ پر لا سکتے ہیں۔ اس لیے جمعیت علماء کو اپنی پوری ذمہ داری نبھانی چاہیے، اور جو منشا ہم یہاں اپنے چند اکابر بزرگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں، صوبے کے ہر صوبے کے 5 ذمہ دار افراد کو حضرت نے دہلی بلایا اور 2 روزہ تربیتی اجلاس منعقد کیا، اور اس بات کا مکلف کیا کہ جو باتیں آپ یہاں سے لے رہے ہیں آپ کو اپنے صوبے میں واپس جا کر صوبائی سطح پر بھی یہ بات پہنچانی ہے۔ پھر ہر صوبے کے اندر جتنے اضلاع ہیں تمام اضلاع اپنی اپنی مقامی یونٹوں میں اس تحفے کو بانٹیں، تقسیم کریں، قومی ہم آہنگی اور برادرانہ ہمدردی اور ملت کی غمخواری سب کچھ سامنے رکھ کر کے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں حضرت والا نے دونوں نشستوں کے اندر طویل تقریریں فرمائی۔
اور حضرت نے اپنی بات میں یہ ارشاد فرمایا کہ یہ اشکال، یہ اضطراب اور یہ بے چینی اپنی جگہ پر مسلم ہے۔ اوقاف ہم نے کسی سے بھیک میں تو لیے نہیں ہیں، ہم نے کسی حکومت سے، نہ انگریز حکومت سے لیے ہیں، نہ آج کی موجودہ حکومت سے ہم نے لیے ہیں۔ یہ تو ہمارے آبا و اجداد کی گاڑی کمائی اور ان کی پراپرٹی ہے جو اللہ کے نام پر انہوں نے وقف کی ہیں، دینی، تعلیمی اور رفاہی انسانی خدمات کے لیے انہوں نے وقف کی ہیں۔ ہم اپنے بزرگوں کی ان جائیدادوں کو اس طرح سے جاتے ہوئے دیکھ نہیں سکتے۔ یہ ایک منطقی نتیجہ تھا کہ امت مسلمہ کے اندر اوقاف کے تحفظ کے سلسلے میں اضطراب اور بے چینی کی کیفیت کا پیدا ہونا یہ ایمان کا تقاضا تھا۔ چنانچہ پورے ملک کے اندر اضطراب اور بے چینی، حضرت نے کہا بالکل اچھی طرح سے ہم واقف ہیں، اور مسلم پرسنل لا بورڈ اس میدان میں جو کام کر رہا ہے ہم شانہ بشانہ کھڑے ہیں، جبکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وقف ایکٹ جو سن 1954 میں آزادی کے بعد پہلا ایکٹ بنا ہے وہ جمعیت علماء ہند کی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ مسلم پرسنل لا تو 1972 کے اندر تشکیل پاتا ہے۔ جمعیت علماء اپنے دستور اساسی کی پیشانی پر جہاں بہت سارے اصول درج کرتی ہے، وہیں تحفظ اوقاف بھی جلی قلم سے جمعیت علماء کے بنیادی کاموں میں سے ایک کام ہے، اسے پیشانی کے اوپر لکھ کر کے جمعیت علماء نے رکھ رکھا ہے۔ تو حضرت نے کہا ایسا نہیں ہے کہ اوقاف کے تحفظ سے ہم غفلت میں مبتلا ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت ملک کی سیاست نفرت کے ایک پتھر کے اوپر ہے۔ میں قطعی نہیں چاہتا کہ اقلیت سڑکوں کے اوپر اس مسئلے کو لے کر کے نکلے اور پھر انہی میں سے کچھ جذباتی نوجوان، یا اگر وہ نہیں تو فرقہ پرست اپنے لوگوں کو داخل کر کے کچھ ایسا کام کروا سکتے ہیں جس سے یہ مسئلہ ہندو مسلم مسئلہ بن سکتا ہے، اور میں ہرگز حالات کے تناظر میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ وقف کے مسئلے کو ہندو مسلم مسئلہ بنا دیا جائے۔ میں قطعاً اس بات کی اجازت نہیں دوں گا کہ جمعیت علماء یا ملت اسلامیہ کا جو بھی نوجوان جمعیت علماء کی باتوں پر اعتماد کرتا ہے، میں اجازت نہیں دوں گا کہ سڑک پر نکل کر کے وہ ریلی کرے، احتجاج کرے، جلوس نکالے۔ ہاں، آپ بڑے بڑے حال کے اندر جلسے منعقد کیجیے، آپ انتظامیہ سے اجازت لے کر کے پرامن احتجاج کیجیے۔ مسلم پرسنل لا جو کام کر رہا ہے آپ شانہ بشانہ اس کے ساتھ کھڑے رہیے۔ روڈ پر اگر کوئی بھی تنظیم آپ کو لے کر کے جانا چاہے میں اس کی اجازت نہیں دوں گا، اور یہی وجہ ہے کہ ابتدا میں مسلم پرسنل لا کے ذمہ داروں کی رائے تھی، لیکن حضرت والا کی اس رائے کے سامنے آنے کے بعد آپ نے دیکھا مسلم پرسنل لا بورڈ نے بھی اکا دکا کہیں کچھ ہوا ہوگا، باضابطہ احتجاج، ریلی اور جلوس نکالنے کا کوئی میرے محترم بزرگوں اور دوستوں ایسا کام نہیں کیا۔ حضرت نے کہا کہ جمعیت علماء کے کام کرنے کا ایک سنجیدہ باوقار طریقہ ہے، جہاں سے مسئلے پیدا ہوتے ہیں وہاں پر یہ اپنے مسئلے کو لے کر کے جاتی ہے، پورے احساس ذمہ داری کے ساتھ۔ سڑکوں پر نکلو گے، ہمارے ہی نوجوانوں میں کچھ جذباتی ہوں گے، قومی اثاثے کو نقصان پہنچائیں گے، تو انتظامیہ ان کے ساتھ کیسا سلوک کرتی ہے کسی کے اوپر مخفی نہیں ہے۔ یا ہمارے نوجوان پرامن بھی رہیں، فرقہ پرست کچھ آئیں گے اور
میرے دوستوں وہ ہمارے نوجوانوں کے ساتھ گھل مل کر کے ایسی حرکت کر دیں گے کہ مسئلہ ہندو مسلم، اور جس دن یہ مسئلہ ہندو مسلم کا مسئلہ بن گیا پھر وہ مسئلہ اسی طرح ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے گا جس طرح بابری مسجد کی مثال حضرت نے پیش کی کہ جب بابری مسجد ایکشن کمیٹی نے بابری مسجد کو روڈ پر لا کر کے کھڑا کر دیا، اسی وقت وہ جمعیت علماء جو پہلے دن سے بابری مسجد کے مقدمے کی پیروکار بنی ہوئی ہے اور پوری خاموشی کے ساتھ جہاں سے کام ہوتا ہے وہاں کام کرتی نظر آ رہی ہے، جب بابری مسجد ایکشن کمیٹی نے اس مسئلے کو سڑک پر لا کر کھڑا کر دیا، اسی وقت حضرت فدائے ملت مولانا سید اسعد مدنی اس وقت کے صدر جمعیت علماء ہند نے یہ کہہ دیا تھا کہ اب یہ مسئلہ مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گیا، یہ مسئلہ تو ہم اقلیت میں ہیں، اقلیتوں کے مسائل ذرا پیچیدہ ہوتے ہیں تو ان کے حل کے لیے بھی کوششیں بڑی باریک بینی کے ساتھ ہونی چاہیے، جہاں کوشش ہونی چاہیے۔ ہم تو اولین مرحلے میں سپریم کورٹ کے اندر پہنچے ہوئے، پہلے مسودہ بنا پھر بل کی شکل میں پارلیمنٹ میں آیا، مسلم پرسنل اللہ کے ساتھ ساتھ نائب صدر ہیں حضرت مولانا سید ارشد مدنی مددین گورانی مسلم پرسنل اللہ بورڈ کے اندر، تو جو سجھاؤ دینا چاہیے تھا جمعیت علماء شانہ بشانہ مسلم پرسنل اللہ کے کھڑی ہے، قدم سے قدم ملا کر کے معاونت کر رہی ہے۔ مسودہ بنا، پارلیمنٹ میں آیا، جے سی پی میں گیا، پھر دوبارہ بحث کے لیے لایا، اکثریت سے وہ پاس ہو گیا، صدر جمہوریہ کے دستخط جب ہو گئے اور وہ قانون بن گیا، اب سپریم کورٹ میں سب سے پہلے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن جو اولین درجہ پٹیشنوں کو دیا گیا، سب سے پہلا درجہ حضرت مولانا سید ارشد مدنی کی پٹیشن کو دیا گیا۔ تو جہاں کام ہونا چاہیے، بتائیے پیڑ یہاں سوکھ رہا ہے، آپ پانی وہاں ڈالیں گے، کام ہوگا؟ حضرت نے کہا کہ ہمارا مسئلہ حکومت سے، ہمارا مسئلہ یہاں کے برادران وطن ہندو سے نہیں ہے، سکھ سے نہیں ہے، کسی عیسائی یا دلت سے، بدھسٹ سے نہیں ہے، ہمارا مسئلہ تو حکومت سے ہے، اور یہ مسئلہ جو حل ہوگا تو کہاں حل ہوگا؟ سپریم کورٹوں کے اندر حل ہوگا۔ کورٹوں کے اندر بہت سارے مقدمات کی پیروی جمعیت علماء کر رہی ہے، اور الحمدللہ کامیابی پر کامیابی کے بعد دیگر ملتی جا رہی ہے۔ ایک وقت تھا بے قصور مسلمان پکڑا جاتا تھا، گھر کے لوگ بھی پیروی کے لیے زبان نہیں کھول سکتے تھے، حضرت مولانا سید ارشد مدنی ہی کی وہ للکار تھی کہ کوئی بھی بے قصور ہو، ملک کا کہیں کا بھی رہنے والا ہو، وہ اپنا مقدمہ جمعیت علماء کے ٹیبل پر لا کر کے رکھے، جمعیت علماء اللہ کا نام لے کر کے اس کے مقدمے کی پیروی کرے گی۔ اس وقت سے لے کر کے میرے دوستوں سینکڑوں مقدمات کی پیروی جمعیت علماء کرتی چلی آ رہی، 711 کا مسئلہ ابھی حل ہوا۔ تو جمعیت علماء کے کام کرنے کا ایک طریقہ ہے، سنجیدہ طریقہ، باوقار طریقہ، جڑ میں پہنچ کر کے طریقہ، اپنے بزرگوں سے جو سیکھا ہے اس سیکھے ہوئے طریقے پر جمعیت علماء چلتی ہے، نوجوانوں کے جذبات سے کھیل کر کے ان کے خون کو اپنے دامن پر لینا نہیں چاہتی۔ حضرت والا نے یہی کہا تھا کہ اگر میں مسلمانوں سے اپیل کروں ابھی سڑکیں بھر جائیں گی، لیکن جب کچھ ہوگا تو اس کا داغ کس پر آئے گا؟ جمعیت علماء پر آئے گا۔ اس لیے اقلیتیں اپنے مسئلے کو پوری باریک بینی کے ساتھ دیکھیں، اور بزرگوں نے جو طریقہ بتایا ہے اس طریقے کے مطابق حل کریں، اللہ کی تائید اور نصرت شامل حال ہوگی، اس کی طرف رجوع کریں۔ میرے دوستوں میں تو یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارا رشتہ ہمارے پروردگار سے کمزور ہو گیا۔ وہ زمانے میں معزز تھے، مسلمان ہوگا، وہ مسلمان تھے، اس لیے دنیا کے ہر طبقے نے ان کی پذیرائی کی، گلے سے لگایا، جہاں آ گئے وہیں کے ہو کر کے رہ گئے، جانے نہیں دیا لوگوں نے، اور آج ہم سے نفرت کی جا رہی ہے۔ اذان کے لیے اسپیکر اور
ساؤنڈ پر بحث چالو ہو گئی۔ یہاں تک میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ ہماری غفلت کا بھی نتیجہ ہے، جہاں غیروں کی سازش اور باطل و طاقتیں اس مسئلے کے اندر کار فرما، وہی ہماری اپنی غفلت بھی ہے میرے دوستوں۔ اگر اب بھی بیدار مغزی کا ثبوت نہیں دیا اور ملی کاموں میں بڑھ چڑھ کر کے اگر حصہ نہیں لیا گیا تو نہ جانے کیا صورتحال آئندہ آنے والی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو حضرت نے یہی کہا کہ آپ کو نفرت سے نہیں، اور مسئلے کو ہندو مسلم مسئلہ بنانا ہی نہیں ہے ہمیں۔ ہمارے تو سارے مسائل حکومتوں سے رہتے ہیں، اور یہ جمعیت علماء ہی کا جگر گردہ ہے کہ میرے دوستوں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے بات کر سکتی ہے۔ اس کی خدمات ہے اس ملک کے لیے، اس جمہوریت کو آباد و شاداب رکھنے کے لیے جمعیت علماء کے بزرگوں کی خدمات ہیں۔ اس لیے جمعیت علماء کا لوگ احترام کرتے ہیں۔ پولیس انتظامیہ یا کوئی بھی انتظامی محکمہ ہو، جمعیت علماء کو میرے دوستوں احترام کی نظر سے دیکھتا ہے اس کے بزرگ۔ ایک تاریخ ہے روشن ہماری، جمعیت علماء کے جو کام ہے بغیر نفرت پھیلائے ہوئے، پیار و محبت کو رواج دیتے ہوئے، ملت کے لیے بھی ملک کے لیے بھی پوری حساسیت کے ساتھ کام کرنا ہے۔ پنجاب سیلاب آیا، حضرت کی 2 منٹ کی 2.5 منٹ کی ایک کلپ چلی، اور پھر مسلمان ایسا متوجہ ہوا میرے دوستو اپنے سکھ بھائیوں کی خدمت کے لیے کہ کچھ فرقہ پرست یہ کہہ کر کے مسلمانوں کو ذلیل، اللہ جس کو عزت دیتا ہے اس کو کون ذلیل کر سکتا ہے؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ کچھ باتیں ایسی آنی سوشل میڈیا پر ٹویٹر پر شروع ہوئی، سکھ بھائیوں کے جذبات کو اچھال دہکایا گیا کہ شاہین باغوں میں تم نے مسلمانوں کو خوب کھانا کھلایا، آج تمہارے اوپر استاد آئی ہے، مسلمان کہاں ہیں؟ سکھ بھائیوں نے میرے دوستوں کھڑے ہو کر کے یہ اعلان کیا کہ اس وقت پنجاب میں ایک سیلاب پانی کا آیا ہوا ہے جسے قدرت نے بھیجا ہے، اور ایک سیلاب محبت اور پیار کا آیا ہوا ہے جسے مولانا ارشد مدنی نے مسلمانوں کی شکل میں بھیجا ہے۔ کتنی بڑی تعداد میں لوگ پہنچے۔ جمعیت علماء اتراکھنڈ نے اپنی نشست میں یہ فیصلہ کیا 50 لاکھ روپیہ پر، بتائیے اتراکھنڈ جہاں مدرسوں کو سیل کیا، جہاں فرقہ پرستی کو فروغ دینے کے لیے، وہاں سے میرے دوستوں اپنے پنجابی بھائیوں کے لیے 50 لاکھ روپیہ جمعیت علماء اتراکھنڈ نے پاس کیا۔ حضرت مولانا کی کلپ کو سماعت کرنے کے بعد ہمارے اس وقت کے صوبائی صدر، جنہوں نے جب وقت تھا جمعیت علماء کو پھیلانے کا، تو اپنے جنرل سیکریٹری شپ کے زمانے میں ہر شہر ہر قصبے بلکہ دیہاتوں میں پہنچ کر کے جمعیت علماء اور اس کے کارناموں سے، اس کی زرعی تاریخ سے، پس منظر سے اور موجودہ خدمات سے لوگوں کو ایسا واقف کرایا میرے دوستوں کہ پورے صوبے کے اندر لوگ جمعیت علماء سے واقف ہی نہیں ہوئے، محبت کرنے لگے۔ پہلے ہر جگہ جماعت چھوٹی چھوٹی تھی، انگلیوں پر گنے چنے افراد رہتے تھے، لیکن آج ماشاء اللہ علماء ہیں، قراء ہیں، حفاظ ہیں، دانشوران ہیں، وکلاء ہیں، عوام الناس ہیں، نوجوان، بوڑھے، مرد، عورت، بچہ میرے دوستوں ہر باشعور جمعیت علماء سے واقف ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ ایک زمانہ تھا جمعیت علماء کے دفتر کے اخراجات کا تحمل جمعیت علماء نہیں کر پا رہی تھی، اور آج کروڑوں روپے سالانہ مقدمات کی پیروی پر خرچ ہوتا ہے۔ 35-40 لاکھ روپے تعلیمی وظیفہ، ہونہار غریب طبقے کے جو بچے ہیں، بچیاں ہیں، عصری تعلیم کے میدان میں آگے بڑھ سکتے، لیکن پیسہ نہ ہونے کے ان کے لیے تعلیمی وظیفہ، اسکالرشپ بڑے خرچ کے ساتھ جمعیت علماء۔ اسی طرح طبی امداد کے لیے آئے دن میرے دوستوں جمعیت علماء لوگوں کی کمزوروں کی خدمت کر رہی، خدمت کے مختلف میدان ہیں۔ جمعیت علماء نے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں ہر جگہ اپنی چھاپ چھوڑی ہے، اور الحمدللہ
حضرت کی دعاؤں کی یہ برکت ہے کہ لائے بے قصور اپنا مقدمہ جمعیت کے ٹیبل پر رکھے، اللہ کا نام لے کر کے ہم مقدمے کی پیروی کریں گے۔ درجنوں نہیں سینکڑوں کی تعداد میں مقدمات کی پیروی جمعیت کر رہی ہے، کر چکی ہے، کرتی رہے گی۔ آپ کو میرے دوستو بتاتے چلیں کہ پیسے کے معاملے میں کبھی کوئی کمزوری نہیں آ رہی ہے۔ حضرت مولانا حلیم اللہ صاحب کی خدمات کا اور تعارف کرانے کا یہ ایک کارنامہ ہے، ہر ایک کو حضرت مولانا مستقیم احسن اعظمی نور اللہ مرقدہ مرحوم ہو چکے، کہا کرتے تھے جلسوں میں کہ جمعیت علماء مہاراشٹر کے مائع نار جنرل سیکریٹری ہیں حضرت مولانا، اور الحاج گلزار احمد اعظمی قانونی امداد کمیٹی کے جو سربراہ تھے، ان کی جلیل القدر خدمات سے کون میرے دوستوں ناواقف ہے۔ اللہ ہمارے مرحوم بزرگوں کی قبروں کو نور سے منور فرمائے۔ ملت کے لیے ان کا دل تڑپتا تھا، دھڑکتا تھا، اور وہ اپنا کام کر کے چلے گئے۔ لیکن آج بھی جو ٹیم ہے وہ پوری طاقت اور پامردی کے ساتھ مقدمات کی پیروی کا بھی کام کر رہی ہے، تعلیمی وظیفے کا کام بھی جاری ہے، طبی امداد کا بھی کام جاری ہے۔ حضرت مولانا حلیم اللہ صاحب نے حضرت کا اعلان سن کر کے مہاراشٹر کے لوگوں سے ایک اپیل جاری کی، اور لوگوں نے میرے دوستو اس اپیل کے اوپر لبیک کہا، اور لوگوں نے میرے دوستو اپنے جیب خالی کرنے شروع کر دی۔ کہیں جمعہ میں اعلان ہے، کہیں بینر پر اسکینر لگا کر کے لوگ وہیں سے پیسہ ڈال دیتے ہیں، بڑی مقدار میں۔ انشاءاللہ اس کی ساری تفصیلات آپ کے سامنے آ ہی جائیں گی۔ جب حساب و کتاب کا موسم آئے گا تو لوگ متوجہ ہوتے ہیں جمعیتوں میں۔ اس لیے میں اپنے حضرت مولانا حیات اللہ صاحب سے کہوں گا، مفتی محمد عالم صاحب سے، مولانا اشرف علیمی صاحب سے، حافظ اسد اللہ، مجھے تو سب کا نام بھی نہیں بھائی، اگر کسی کا نام نہیں لے سکا تو یہ حضرت بھی معذوری سمجھیں، نام ہی نہیں آ رہا زبان۔ ہاں، تو تمام لوگوں کو لے کر کے چلیے جمعیت علماء کے نظام کو۔ الحاج قریش احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہمارے بزرگ ہیں۔ ہاں، الحاج قریش احمد صاحب جو بہت ہی ذمہ دار ہیں جمعیت علماء نوی ممبئی کے، وہ دفتر میں تشریف لے گئے تھے۔ ورکنگ کمیٹی جب ہوئی تھی، میرا مصافحہ بھی ہوا تھا، ملاقات بھی ہوئی تھی، وہاں سے رسیدات انہوں نے لی، اور ساتھ ہی ساتھ وہ بینر بھی لیا ہے جس پر اسکینر ہے جمعیت علماء مہاراشٹر۔ وہ مقامی یونٹ پر یہ چندے نہیں ہوتے، جمعیت علماء مہاراشٹر ہی کی رسیدات کے اوپر اس کے چندے ہوتے ہیں، اور جو اسکینر ہے بینر کے اوپر، اس پر آپ جو بھی پیسہ ٹرانسفر کریں گے وہ جمعیت علماء مہاراشٹر کے دفتر ہی میں پہنچے گا۔ اس لیے پورے اعتماد کے ساتھ، پورے اطمینان کے ساتھ آپ اسکینر سے پیسہ ٹرانسفر کریں، یا الحاج قریش احمد صاحب اور مولانا حیات اللہ صاحب، مفتی عالم صاحب مسجد کے یہاں ذمہ دار احباب ہیں، میں ان سے کہوں گا کہ بینر اپنی اپنی مسجدوں میں لگائیے۔ رسیدات کی کمی ہو تو حاجی صاحب سے کہیے مزید لا کر کے انشاءاللہ وہ فراہم کریں گے، اور کام کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو امن و چین کے ساتھ اس ملک کے اندر دینی خدمات کے مواقع میسر فرمائے، اور جمعیت علماء کے بزرگوں کے عمروں میں، صلاحیتوں میں خوب برکت عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ مفتی محمد یوسف صاحب اس وقت جنرل سیکریٹری ہیں، اور حضرت مولانا اشتیاق احمد صاحب جمعیت علماء کے خازن ہیں، اور تمام اکابر بڑی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی خدمات کو بے انتہا قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ ارے دعا تو دعا کہ تاکہ کچھ